بزرگان محترم اور اپنے گھروں پر بیٹھ کر سننے والی معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں، میں جو حدیث شریف اس وقت پڑھی ہے، اس روایت کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں۔ یہ مضمون ذہن میں اس وقت اس لیے آیا کہ اس وقت چاروں طرف سے موت کی صدائیں آ رہی ہیں۔ صبح ہوتی ہے، ٹیلی فون آتا ہے کہ فلاں صاحب کی موت ہو گئی۔ شام ہوتی ہے، ایک خبر آتی ہے کہ فلاں صاحب کی موت ہو گئی۔ بڑے بھی مر رہے ہیں، چھوٹے بھی مر رہے ہیں، امیر بھی مر رہے ہیں، غریب بھی مر رہے ہیں، عورت بھی مر رہی ہے، مرد بھی مر رہا ہے، بچے بھی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مومن بھی مر رہا ہے، غیر مومن بھی مر رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ایک عجیب و غریب کشمکش کے حالات چل رہے ہیں۔ کسی کی زندگی میں سکون جیسا نظر نہیں آتا۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے، نہ معلوم میری فیملی میں کسی کی موت کب ہو جائے۔ ذرا سی بیماری پر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میری بیماری میرے لیے جان لیوا نہ بن جائے۔ اس افراتفری کے ماحول میں ہمیں اپنی آخرت کو یاد کرنا یہ شدید ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ ساری زندگی کہتا رہتا ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی اس پر فخر، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ سکندر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ۔ اس نے اپنی موت سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ جب تم میرا جنازہ لے کر چلو تو میرے دونوں ہاتھوں کو جنازے سے باہر رکھنا، باندھ نہ دینا ساتھ میں، بلکہ اس کو باہر رکھنا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہوں اپنی موت کے بعد، کہ لوگوں کو عبرت ہو کہ جو انسان اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا وہ دنیا سے آج خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اسرائیل جو ملک الموت ہے، روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پوچھا کہ تو اتنے سارے لوگوں کی روح قبض کرتا رہتا ہے، بچوں کی بھی، بڑوں کی بھی، عورت کی بھی، مرد کی بھی، ساری دنیا کی روحیں تو قبض کرتا ہے اور موت کا سناٹا اس پر چھا جاتا ہے، تجھے کبھی کسی پر رحم آیا؟ سوال بہت عجیب تھا کہ کبھی تجھے کسی پر رحم آیا؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ نے اس کو سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سوال کیا کہ میں نے تجھ کو روحوں کے قبض کرنے پر متعین کیا ہے، تجھے کسی پر رحم آیا؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ تیرے حکم کا میں تو مامور ہوں، تو جب مجھے بھیجتا ہے تو میں اس آدمی کی روح قبض کر لیتا ہوں، لیکن مجھے میری زندگی میں 2 آدمیوں پر رحم آیا۔ تو حق تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ کون وہ 2 آدمی؟ کہا ایک تو شداد ہے جس نے اپنی جنت بنائی، بڑی خوبصورت، اس کو بنانے میں برسوں لگے، اگرچہ وہ تیرے مقابلے پر تھا اور تیرے مقابلے پر اس نے جنت بنائی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ
اگر تیرا مولا جنت دیتا ہے تو میرے پاس بھی جنت ہے. وہ تیرے تقابل میں تھا، تیرے مقابلے پر تھا، لیکن بہرحال وہ تیرا بندہ تو تھا، اس نے جنت بنائی اور برسوں لگے اس کو بنانے میں. اور جب جنت تیار ہو گئی تو اس موقع پر اس کے خادموں نے کہا کہ جنت تیار ہے، اب دیکھنے کے لیے آپ چلیں. یہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے. اس کا ایک قدم جنت سے باہر ہے اور ایک قدم اندر ہے، ابھی اندر نہیں گیا اور اللہ تیرا حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لے. مجھے اس وقت بہت رحم آیا کہ اللہ برسوں کی اس کی محنت ہے، ذرا دیکھ تو لینے دیتا. کم سے کم اس کی ایک نظر تو ہو جاتی اندر، اس کی تمنا پوری ہو جاتی. لیکن تیرا حکم تھا، اس لیے میں نے اسی حالت میں اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ اپنی جنت کو نہیں دیکھ پایا. مجھے اس پر بڑا رحم آیا. آج بہت سارے انسانوں کی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں کہ میں کل اٹھ کر یہ کروں گا اور فلاں کروں گا اور ابھی یہ کام باقی ہے اور فلاں کام باقی ہے، اور حکم خداوندی آ جاتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. سارا مسئلہ اس کا ختم، اس کی تمنائیں پانی میں. ایک تو اس بندے پر ملک الموت کہتے ہیں کہ مجھے رحم آیا، یعنی شداد پر. وہ دشمن تھا، وہ خدائیت کا دعوے دار تھا، وہ سب کچھ تھا، لیکن تھا تو تیرا بندہ. اس کی تمنا کم سے کم پوری ہو جانے دیتا، دیکھ لینے دیتا، پھر روح قبض ہو جاتی. لیکن تیرا حکم تھا. میرے بھائیوں اور بہنوں، میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں. خدا پاک، میں اپنے متعلق کہنا ہوں کہ اللہ تیرا حکم ہوتا ہے، انسان کی تمنائیں پانی میں رہ دی جاتی، ملیا میٹ ہو جاتی، تمنائیں پوری نہیں ہوتی. پھر اللہ نے پوچھا کہ اچھا اور کس پر تجھے رحم آیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک عورت کشتی کے اندر سمندر میں سفر کر رہی تھی اور اچانک طوفان شروع ہوا سمندر میں اور کشتی توتی الٹ گئی اور وہ عورت کشتی کے ایک پتیے پر، ایک لکڑے پر اس کی جان بچ گئی. وہ اس پر بیٹھی ہوئی ہے اور تھپیروں سے تو ہی بچا رہا تھا اس کو. جو تھپیرے کشتی کو توڑ دیتے وہ کیسے بچ سکتی تھی؟ لیکن اس کے پیچھے تیرا ہی حکم تھا. اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے قدرت کے نظائر اور دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس پانی پر ایک پتھر نہیں رہ سکتا، ٹنوں منوں کی کشتیاں کیسے چل سکتی؟ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. تو وہ ایک لکڑے پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ عورت حاملہ تھی، پریگنٹ تھی، اور اسی لکڑے پر بچہ پیدا ہو گیا. اس کو اسی حالت میں بچہ پیدا ہوا اور وہ سمندر کے تھپیروں میں اور موجوں میں اس کا لکڑا چل رہا ہے. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تیرا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی روح قبض کر لے. اللہ مجھے بہت رحم آیا کہ کم سے کم اس کو کنارے تو لگ جانے دے. یہ معصوم بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ لیکن تیرا حکم تھا، مجھے اسی حالت میں روح قبض کرنا پڑا. وہ ماں اندر میں گری، اس لکڑے کو اللہ نے پہنچا دیا، اس معصوم بچے کو اللہ نے کنارے پر پہنچایا. کیسے تربیت ہوئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس بچے کی. لیکن ملک الموت کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان دونوں واقعے میں اپنی زندگی میں روح کے قبض کرنے کے موقع پر بہت رحم آیا. ایک تو شداد جب جنت دیکھ نہیں سکا اور روح قبض کی گئی، اور دوسرا یہ کہ بچہ معصوم پیدا ہوا اور ماں بھی چلی گئی. حق تعالی کی طرف سے ملک الموت کو بتایا گیا کہ میرے بندے، میرے اسرائیل، یہ جو ماں مری ہے اور جس کی روح کو قبض کرنے کا میں نے حکم دیا اور جو بچے کو بچایا، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں کنارے پر لایا اور اس کی تربیت کی اور اس کو بڑا کیا. تو بڑا ہونے کے بعد وہ میرا باغی بندہ بنا، وہی شداد ہے.
میرا رحم تھا لیکن اس نے میرے رحم کو غلط فائدہ اٹھایا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ارمان اور تمنائیں موت چکنا چور کر دیتی۔ شاندار سجایا ہوا مکان ہے، بنایا ہوا مکان ہے، اور اچانک کوئی بھی بیماری لگتی ہے اور انسان موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ دولت کا ڈھیر ایک طرف، وہ بینک بیلنس ایک طرف، وہ سجایا ہوا مکان ایک طرف، وہ خالی ہاتھ نکل کر کے قبرستان میں چلا جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگوں کی خبریں آ رہی ہے موت کی، بڑے بڑے لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں، پاؤں کانپ رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اس مناسبت سے میرے ذہن میں یہ حدیث شریف آئی جو میں نے ابھی پڑھی، یتبع المؤمن ثلاث، مومن جب چلتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں، فیرجع اثنان ویبقی واحد، دو چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز میت کے ساتھ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کے ساتھ جو میت کے ساتھ جو تین چیزیں جاتی ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ غیر مومن ہو، میت کے ساتھ، نبی نے مومن کا لفظ نہیں کہا، میت کا لفظ کہا، اس کے ساتھ جو تین چیزیں جاتی ہے، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کا اہل، اس کا مال یعنی اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کی فیملی، اس کا مال، اور تیسرے نمبر پر اس کا عمل، چاہے عمل خیر ہے یا عمل شر ہے، عبادت ہے یا معاصی ہے، آگ ہے یا باغ ہے، یہ اس کے ساتھ جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیرجع اثنان، ای فیرجع اہلہ و مالہ، قبرستان سے دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے اہل اور اس مال۔ اہل بھی واپس، بس بچے قبر کی حد تک جاتے ہیں۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ بچے بھی نہیں جاتے، بعض جگہوں کے واقعات آ رہے ہیں کہ بچے بیماری سے باپ سے ڈر رہے ہیں اور باپ کی قبر، باپ کے ہاتھ لگانے تک تیار نہیں۔ تو اہل بھی واپس، مال تو کیا جاتا ہے، تھوڑا بہت جو کچھ جاتا ہے، جنازہ گیا یا جو بھی گیا وہ واپس آ جاتا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جو چیز واپس آنے والی ہے اس پر انسان کی بڑی محنت ہے، اور جو چیز قبر میں جانے والی ہے اس پر ہماری کوئی محنت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ چلنے والی چیز ہے قبر میں، ہم اس پر محنت کرنے والے بنیں۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک انسان مر رہا ہے، اس نے اپنی موت کے موقع پر تین بیٹے تھے اس کے، بڑا بیٹا، اوسط، درمیانی اور چھوٹا۔ بڑے بیٹے کو بلا کر کے کہا کہ میں نے تیری بڑی خدمت کی ہے، تیرے حقوق بہت پورے کیے، تجھے بہت سینے سے لگایا، تیرے لیے سب کچھ میں نے کیا، آج میں مر رہا ہوں تو کچھ میری مدد کرے گا؟ حضرت کتنی پیاری مثال اور ایگزامپل سے سمجھا رہے۔ تو بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جی میں کیا مدد کروں، جب تک آپ رہو گے مجھے دیکھتے رہو گے، اور جہاں آپ کی آنکھ بند ہو گئی میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا۔ باپ مایوس ہو کر دوسرے بیٹے کو بلاتا ہے، بیٹا میں مر رہا ہوں، میں نے تیرے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے، تو کچھ میری مدد کرے گا؟ دوسرا بیٹا کہتا ہے میں کیا مدد کروں، بہت بہت تو قبرستان تک آؤں گا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ تیسرا چھوٹا بیٹا کا بیٹا تو میرا چھوٹا بیٹا تھا، لیکن جتنے حقوق میں نے پہلوں کو دیے تجھے نہیں دیے، تجھ پر ظلم کیا، تجھے ستایا بھی ہے، اس لیے کہ پہلوں کی محبت میں دیوانہ تھا، لیکن مجھے امید ہے کہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے ضرور تجھے مجھ سے محبت ہے۔ چھوٹی اولاد کو باپ سے محبت ہوتی، تو چھوٹا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی ابا جی آپ نے جو کچھ کیا ہو، لیکن میں آپ کا ضرور تعاون کروں گا، مدد کروں گا، حتیٰ کہ صرف بیماری میں نہیں، موت کے موقع پر بھی آپ کی مدد، حتیٰ کہ قبر میں بھی آپ کی مدد کروں گا۔ باپ خوش ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو تم، اب پوچھ رہے ہیں صحابہ سے، جانتے ہو تم بڑا بیٹا انسان کا مال ہے،
انسان موت کے موقع پر اپنے بینک بیلنس سے، اپنے مکان سے، اپنی جائیداد سے پوچھتا ہے میری کچھ مدد کر دو۔ مال کہتا ہے ہم کیا مدد کریں گے، تیری آنکھ کھلی رہے گی تو تو دیکھتا رہے گا، جہاں تیری آنکھ بند ہو گئی مسئلہ ختم، بلکہ مرض الوفات ہی سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں بیماری لائق ہو گئی کہ وہ صرف 1/3 کا مالک رہ گیا، موت کی بیماری کی وجہ سے صرف 1/3، باقی تو سب رشتہ داروں کا ہو گیا۔ دوسرا بیٹا اس کے اہل و عیال ہے، جو قبر تک جانے کو کہہ رہے ہیں اس سے آگے نہیں، اور تیسرا بیٹا اس کے اعمال ہے، جس پر ساری زندگی ہم نے ظلم کیا، ظلم، نماز پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، قرآن پڑھا تو پڑھا، اچھے اخلاق سے پیش آئے تو آئے، غیبت میں، برائیوں میں، معاصی میں۔ مجھے ابھی کسی بڑے عالم کا کچھ محبتانہ انداز میں فون آیا، ابھی 2 دن پہلے کی، 3 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا سوال کیا، مطالب علم کہ حدیث شریف میں جو یہ آتا ہے وہ نسبت کی بنیاد پر مجھے سوال کر لیا کہ تو شیخ کا شاگرد ہے، کہ جب دنیا معاصی سے بھر جائے گی، وَيَكْثُرُ الزِّنَا، زنا کثرت سے ہوں گے، ماردھار قتل عام ہو جائیں گی، تو اس پر قیامت کا وقوع ہوگا۔ تو معاصی تو کثرت ہے نہیں، زنا عام تو ہے نہیں، یعنی اتنے زنا تو نہیں ہو رہے کہ ہر فرد زنا کر رہا ہو، ایسا تو ہے نہیں، ہر فرد قتل کر رہا ہو، یہ تو ہے نہیں، تو کثرت معاصی کیسے ثابت ہوئے؟ واقعتاً علمی سوال تھا ان کا۔ میں ذرا نیچے اتر کر تم کو سمجھاؤں، سمجھ میں آئے۔ میں نے ان کو جو جواب دیا یہ توفیق خداوندی تھی۔ میں نے کہا اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ تم گناہ نہیں کرتے لیکن گناہ کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، اس کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، جیسے آج کل واٹس ایپ پر ہو رہا ہے، کسی سے متعلق کوئی بات آ گئی تو تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اور پھیلے، اس کی بے عزتی ہو، اس کی رسوائی ہو۔ یحبون ہے، گناہ نہیں کرتے، گناہ کے پھیلنے کو پسند کرتے ہو۔ ان سے متعلق بھی اللہ کہہ رہا ہے لہم عذاب علیم۔ معلوم یہ ہوتا ہے، فخر رازی فرماتے ہیں کہ دردناک عذاب کہنا دلیل ہے کہ گناہ کے پھیلنے کو پسند کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ عام بیماری ہے، اس لیے کثرت معاصی ثابت ہو گئی۔ دوسری میں نے ایک بات ان سے کہی، قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر جب الزام لگا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ الزام کے موقع پر حضرت یوسف نے فرمایا احب السجن الی مما یدعوننی الی۔ یدعون جمع ہے، اے اللہ میں قید خانے کو پسند کرتا ہوں اس برائی کے مقابلے میں جس کی طرف یہ سب دعوت دے رہی ہے۔ تو دعوت دینے والی تو ایک ہی تھی، واقعہ تو آپ نے سنا، زلیخا ایک ہی تو تھی، پھر جمع کیوں لایا اللہ؟ اگرچہ زلیخا اکیلی تھی لیکن دوسری عورتیں یوسف کو اس گناہ کی ترغیب دے رہی تھی کہ زلیخا کو راضی کر دے۔ قرآن کی یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ ترغیب گناہ یہ بھی گناہ ہے، گناہ کرنا نہیں، لیکن آپ گناہ کر رہے ہیں، میں آپ کو ترغیب، ہاں بہت اچھا ہے، کرو نا۔ آج امت کا یہی حال ہو چکا ہے کہ خود گناہ تو نہیں کرتا لیکن دوسرا گناہ کرتا ہے تو اپنی رائے سے، اپنے مشورے سے ترغیب دیتے، کرو یہ گناہ بھی کرو، کوئی حرج نہیں، اللہ معاف کرے گا۔ یہ ترغیب بہت بری چیز ہے، تو ترغیب بھی نہ ہو، پسند بھی نہ کریں، برائی کو پسند بھی نہ کریں، ترغیب بھی نہ ہو، یہ معاصی کی کثرت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بھائی یہ روزمرہ موت کی خبریں آ رہی ہیں، ایسے موقع پر ہمیں اپنے اعمال کی تیاری کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دل کو مسجدوں سے لگائیں، نمازوں سے لگائیں، عبادتوں سے لگائیں، اللہ سے رجائیں،
قیامت کے دن اپنے اللہ عرش کے سائے میں رکھے گا 7 قسم کے لوگوں کو. اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد سے میری نماز میری نماز میری نماز ادا ہو جائے. رجل قلبه معلق بالمسجد. تو یہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھنے والا ہے. اور انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا دفتر بند ہو گیا. اذا مات الانسان انقطع عمله الا 3، مگر 3 عمل باقی رہتے. کون سا؟ اس کی اولاد کو اس نے نیک بنایا تھا تو یہ اولاد کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. اس نے علم دین کسی کو پڑھا دیا، تعلیم دے دی، دین کا علم دے دی. یا امت کے لیے کوئی خیر کی عمارت بنا دی، مسجد، مدرسہ. اس روایت پر محدثین نے یہ لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے خیر کا کام کرنے والوں کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے. تو دنیا میں ہم خیر کا کام کر کے جائیں، برائی کا کام کر کے نہ جائیں، خیر کا کام کر کے جائیں. ہماری ذات خیر پھیلانے والی ہو، شر سے ہم بچنے والے ہو. جتنی نیکیاں ہمارے ذریعے سے ہو سکتی ہو ہم کریں، اور جتنی برائیاں ہو سکتی ہے اس سے ہم پرہیز کریں. یہ تو کل کو ہم قبر میں پہنچیں گے تبھی ہم کو پتہ چلے گا کہ اور نیکیاں کر کے آتے تو اچھا ہوتا. تو خیر کے راستے میں رکاوٹ بھی نہ بنے، بلکہ خیر کو اور کرنے والے بنے، ترغیب دینے والے بنے، دوسروں کو نیکیوں کی طرف لانے والے بنے، روکنے والے نہ بنے. یہ تمام ہماری ذمہ داریاں ہیں. اللہ ہم سب کو اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا رحمت.